Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I especially want to thank شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں صدر اردوان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو اپنے ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں اسلاموفوبیا پر بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت برطانیہ میں گزارا ہے اور بہت سے مغربی ممالک میں سفر کیا ہے جہاں میں نے اس مسئلے کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ So I've seen this phenomena grow, and I think it's very important to address it, because it's especially people, Muslims living in Western اور میرا خیال ہے کہ اس مسئلے پر بات کرنا ضروری ہے کیونکہ مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان اسلاموفوبیا کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے خطرناک نتائج آ سکتے ہیں اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کمیونٹی کو دیوار سے لگائے جانے سے بنیاد پرستی بڑھتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مانچسٹر اور برمنگھم میں پاکستان کمیونٹی کو حقوق سے محروم رکھا گیا، اس کے نتیجے میں ان میں بنیاد پرستی میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے بالکل اسی طرح یورپ میں بھی اسلاموفوبیا بڑھتے دیکھا ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی توجہ اس پر مبذول کرانا چاہوں گا۔ Damage done to Muslims is that after 9/11, terrorism was associated 9/11 کے بعد مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ یہ کہ اسلام کو دہشت گردی سے منسوب کر دیا گیا۔ اسلامی دہشت گردی، اسلامی بنیاد پرستی جیسے الفاظ عالمی رہنماؤں نے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ خاص طور پر 9/11 اور اس کے بعد ہونے والے واقعات میں اس بات سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اسلام بنیاد پرستی کا مذہب ہے اور دہشت گردی اسلام سے وابستہ ہے۔ خاص طور پر خود کش بمبار، کہ جہاں کہیں بھی ایسا ہوتا تجزیہ کار صرف یہ بات کرتے کہ مسلمان خود کش دھماکوں میں ملوث ہیں کیونکہ ان کو جنت کی حوروں کا لالچ ہے۔ یہ انتہائی احمقانہ خیالات تھے۔ Regularly we heard these commentators saying that, Muslims are indulging in suicide attacks because they will have virgins in heavens. This sort of nonsense kept going on. Just a brief, anyone who knows about history. یہ تو تاریخ میں ہر جگہ ہے کہ ناکام اور مایوس لوگ خودکشی کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ 9/11 سے پہلے 75% سے زائد خودکش حملے تامل ٹائیگرز نے کیے جو کہ ہندو تھے، اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہندو خودکش بمبار ہیں۔ اور ہم نے دوسری جنگ عظیم سے متعلق بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں جن میں جاپانیوں نے امریکی جہازوں میں کود کر اپنی جانیں قربان کی ہیں، لیکن اس پر کسی نے بھی ان کے مذہب پر بات نہیں کی کیونکہ کسی بھی مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقریباً تمام قسم کی دہشت گردی سیاست سے منسلک ہے۔ یہ انصاف کی ناکامی ہے جو ناکام اور مایوس لوگ پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ہر جگہ اسلام کی بنیاد پرستی سے متعلق سنتے ہیں۔ But constantly and even now we keep hearing about radical Islam. There is only one Islam, the Islam of Prophet Muhammad, peace be upon him, which we follow. صرف ایک اسلام ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا اور جس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور اسلام نہیں ہے۔ ہر جگہ پر ایک طرف معتدل اور ماڈرن ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف بنیاد پرست۔ آپ کا اس سفید فام بنیاد پرست کے حوالے سے کیا خیال ہے جو نیوزی لینڈ کی مسجد میں 49 نمازیوں کو شہید کرتا ہے؟ اس کا مذہب سے کیا لینا ہے؟ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ یہ بہترین پلیٹ فارم ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اس بات پر بات کرنی چاہیے۔ Yes, Muslim societies have fanatics, same as Christian societies, same as Jewish societies. And let's not forget that in India, extremists have taken over the country, racial extremists. So, number one, my point is, ہمیں ہر صورت میں دہشت گردی کو اسلام سے علیحدہ کرنا چاہیے۔ مسلم سوسائٹی میں بھی بنیاد پرستی موجود ہے، اسی طرح عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی بنیاد پرست ہیں، اور اگر ہم یہاں انڈیا کی بات کریں تو انتہا پسندوں، خاص طور پر نسلی انتہا پسندوں نے
ملک پر ہی قبضہ کر لیا ہے۔ میرے خیال میں پہلے نمبر پر اس مسئلے پر بات ضروری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نیو یارک کا عام شہری یہ بتا سکے کہ یہ انتہا پسند مسلمان ہے اور یہ امن پسند مسلمان ہے؟ یہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ مسلمانوں کو صرف دہشت گرد کے طور پر ہی بیان کیا جاتا ہے، اور جب کبھی مغربی دنیا میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسلمان پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں دہشت گرد مسلمان نہ ہوں، کیونکہ سب سے پہلے دہشت گردوں کا مذہب بیان کیا جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد مجھے ایک مغربی صحافی نے فون کیا کہ کیا آپ اس واقعے پر شرمندہ ہیں؟ دنیا میں 1.3 ارب سے زائد مسلمان ہیں، تو کیا میں ہر اس چیز پر شرمندہ ہوں جو کسی مسلمان نے کی ہو؟ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا، میں نے سلمان رشدی کو، جس نے شیطانی آیات نامی کتاب لکھی جس میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی، ان دنوں میں انگلینڈ میں کھیل میں مصروف تھا، اور مجھے انگلینڈ اور وہاں کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہے کہ مغربی دنیا میں رہنے والوں کو اس بات کا قطعی اندازہ نہیں ہے کہ اس سے مسلم دنیا میں کتنی بے چینی پھیل سکتی ہے، کیونکہ یورپ مذہب کی اس طرح سے تکریم نہیں کرتا جیسے کہ ہم کرتے ہیں۔ ہم مذہب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا مذہب کے حوالے سے معاملہ بالکل مختلف ہے۔ Life of Brian, a comedy by Monty Python's Flying Circus. It was a caricature about Jesus Christ. جب میں 18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ انگلینڈ آیا، ایک فلم لائف آف برین جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کردار تھا، یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کہ یورپ مذہب کو اس طرح سے نہیں دیکھتا جیسے کہ ہم، اور میں اپنے لوگوں کو، خاص طور پر مسلم رہنماؤں کو الزام دینا چاہوں گا جو مغربی دنیا کو مذہب اور اس کی اہمیت کے حوالے سے سمجھا نہیں سکے کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے۔ ہمیں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دلوں کی تکلیف زخموں کی تکلیف سے بہت گہری ہوتی ہے، اور ہمیں خاص طور پر صدر اردوان اور دوسرے رہنماؤں کو، مغربی رہنماؤں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ جیسے ہولوکاسٹ کی مغربی دنیا میں پابندی ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور دنیا کو ہر اس مسئلے پر حساس ہونا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو، اور ہم ان سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی محسوس کریں کہ جب کوئی ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اور یہ سب طبقات جو اکٹھے رہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور میری نظر میں یہ دو پوائنٹ اسلاموفوبیا کے تناظر میں بہت اہم ہیں۔ To understand each other. And therefore, these 2 points, in my opinion, have contributed more to Islamophobia than anything else. Because every 2 or 3 years, someone in the European ہر 2 یا 3 سال بعد یورپ اور امریکہ سے کوئی بھی شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا دیتا ہے، جس سے مسلمانوں میں اشتعال پھیلتا ہے، اور اس سے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان لوگوں میں برداشت کی کمی ہے، جس سے لوگوں کے درمیان خلیج بڑھتی ہے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے، جبکہ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تاکہ اشتعال پھیل سکے۔ تقریر کے اختتام پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ ایک بہترین فورم ہے، دنیا کے تمام اہم رہنما یہاں موجود ہیں، اور خاص طور پر مسلمان رہنماؤں کے لیے ضروری ہے کہ اس خلیج کو کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں، اور یہ بہترین فورم ہے جہاں سے اس خلیج کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ But I feel that it is important that us Muslim leaders convey these 2 things, because all it does is it creates fissures amongst human beings. And anything that creates fissures, this is the forum where we should try to unite humanity. Thank you.